وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 221، اس آیت کے اندر نکاح سے متعلق ہدایات ہیں۔ نکاح ہماری زندگی کا ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور جب کبھی بھی ہمیں اپنی زندگی کا کوئی معاملہ درپیش ہو تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دین نے اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، اللہ کے نزدیک کون سی چیز پسندیدہ ہے اور کون سی چیز ناپسندیدہ ہے۔ تو نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے۔ مشرک مطلب بت پرست عورت۔ ایک مسلمان کی شادی بت پرست مشرک عورت سے نہیں ہو سکتی، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ ہاں، اگر مشرک عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو پھر اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دین میں اہل کتاب سے شادی کی اجازت ہے۔ اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ۔ یہودی عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہیں اور عیسائی عورت سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، قانوناً اس کی اجازت ہے، لیکن یہ نکاح بھی بہت پسندیدہ نہیں ہے اور بہت کامیاب نہیں رہتی یہ شادیاں، کیونکہ اسلام کے اندر نکاح کا مطلب دو لوگوں کا ایک ساتھ رہنا نہیں ہے صرف۔ نکاح کا مطلب ہے ایک خاندان کا وجود میں آنا۔ جب آپ کسی سے نکاح کرتے ہیں تو آپ ایک فیملی کی بنیاد ڈال رہے ہوتے ہیں، اس سے آگے آپ کی نسل چلے گی۔ اور اگر خاتون دیندار نہیں ہے، اس کو دین کا علم نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کے بچوں کی تربیت بھی ویسے ہی کرے گی، اور بچوں کی تربیت زیادہ تر ماں کرتی ہے، کیونکہ زیادہ وقت بچوں کا ماں کے ساتھ گزرتا ہے نا۔ بچے کی پہلی درس کا اس کی ماں ہوتی ہے، باپ نے تو کما کر لانا ہے، وہ تو گھر سے باہر رہتا ہے۔ تو اگر ماں دین نہیں جانتی تو آپ کی نسل بھی دین سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے یہ والی شادیاں بہت زیادہ کامیاب یا پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی۔ بیسٹ ہے کہ ایک مسلمان کی شادی ایک مسلمان کے ساتھ ہی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا عَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک لونڈی غلام عورت مسلمان خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، چاہے تمہیں مشرک عورت کتنی ہی پسند کیوں نہ آ جائے۔ یہاں پر ایک اور رول بتایا گیا کہ پسند ناپسند کا جو معیار ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی 4 باتوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے: اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ ان میں سے جس نے دین کی وجہ سے نکاح کیا وہ کامیاب ہوا، یعنی کامیاب شادی کا انحصار کسی کے دین پر ہے۔ جب کبھی بھی آپ سلیکٹ کریں گے، اپنے اسپاؤس کو ڈھونڈیں گے، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو دیکھنی ہے وہ اس کا دین دیکھنا ہے۔ ایمان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم رشتہ ڈھونڈتے ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کا، تو اس میں ہم ظاہری چیزوں کو بہت زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی اس کا شکل و صورت کیسی ہے، اس کا مالدار کتنا ہے، اس کا سوسائٹی میں کیا سٹیٹس ہے، یہ سب چیزیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک جو چیز زیادہ دیکھنی ہے وہ ہے اس کا دین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک لونڈی اور ایک ایسی خاتون جو سٹیٹس میں کم ہے وہ پھر بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر وہ مسلمان ہے تو بنسبت مشرک عورت سے۔ اور یہی بات کہی گئی مردوں کے بارے میں، وَلَا تُنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو مشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَالْعَبْدٌ، اور غلام، مؤمن، ایمان والا، خیر من مشرکن، بہتر ہے مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے۔ یعنی پسند ناپسند کا معیار بتایا گیا ہے کہ وہ ظاہری رنگ نسل نہیں ہے، وہ انسان کا تقوی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں۔ اللہ نہ ہماری صورتیں دیکھتا ہے، نہ ہی ہمارے مال دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دل اور ہمارے اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ بہتر ہے جس کا ایمان زیادہ ہے، چاہے وہ شکل و صورت میں کم بھی کیوں نہ ہو۔
تو اس آیت کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 221 ہم لوگ پڑھ رہے تھے. تو اس میں ہم لوگوں کو یہ چیز ہم نے سیکھی کہ نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں محض پسند اور ناپسند پر فوکس نہیں کرنا. ہمیں بہت ساری چیزوں کو اوور آل جو ہے اہم اہم معاملات جو ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ زندگی کا بڑا فیصلہ کرنا چاہیے، اور جس میں سب سے پہلے نمبر پر دین دیکھیں اس شخص میں کتنا ہے جس کو آپ اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں. پھر اس کا اخلاق کیسا ہے، عمل صالح، یہ سب چیزیں ہیں جن کو زیادہ کنسیڈر کیا جائے گا بنسبت شکل و صورت کے، مال کے، سٹیٹس کے. کیونکہ شکل و صورت اور مال یہ سب چیزیں تو آنی جانی ہیں، اور کب تک حسن رہے گا، کب تک مال رہے گا، یہ تو انسٹیبل چیزیں ہیں نا. اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ دین کتنا ہے اور اخلاق کیسا ہے. اور پھر یہ جو فیصلہ ہے لڑکا اور لڑکی خود سے خود نہ کر لیں. کیونکہ نکاح کے بارے میں آیت ہے نا، تو تھوڑا اور کھل کے میں بات کرنا چاہوں گی. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ینگ لڑکے لڑکیاں جوان ہوتے ہیں وہ خود سے خود ہی ایک بعض دفعہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے. تو وہ شادیاں بھی بہت زیادہ جلدی ناکام ہو جاتی ہیں جس میں ماں باپ کی رضامندی شامل نہیں ہوتی. اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں وہ ماں باپ کی رضامندی کے بغیر ہرگز کوئی قدم نہ اٹھائیں. کیونکہ لڑکی کو اگر فیملی کی سپورٹ نہیں ہوگی، ماں باپ کی خوشی اس میں شامل نہیں ہوگی، تو کل کو اگر کوئی بھی شادی شدہ زندگی میں مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو وہ بیک پہ وہ سپورٹ تو ہوگی ہی نہیں. ماں باپ کی تو خوشی کے بغیر شادی کی تو وہ پیچھے کبھی بھی نہیں مڑ کے دیکھ سکے گی پیرنٹس کو اپنے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا، ولی کی پرمیشن کے بغیر، گارڈین کی پرمیشن کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے لڑکی کو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں دیکھی جائیں گی، اور سب سے پہلے انسان کا ایمان. تو اسلام میں اب ہمیں پتہ چل گیا کہ پسند اور ناپسند یا محبت، اس کا معیار ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، نہ دولت ہے، نہ سٹیٹس ہے. یہ سب چیزیں عارضی ہوتی ہیں. ایمان اور عمل صالح ہے جو انسان کی اس رشتے کو کامیاب بناتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. یہ جو مشرک لوگ اگر تمہیں پسند آ جاتے ہیں اپنے لیے، اور آپ بعض دفعہ مشرک لوگوں کو مسلمان بھی کر لیتے ہیں. بہت دفعہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ ینگ بچے بچیاں ہیں، ان کو کوئی نان مسلم پسند آ گیا ہے، تو شادی کرنے کے لیے بسا اوقات وہ ایک وقتی جذبات کے تحت وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کیا اس میں حرج ہے، واٹس اے بگ ڈیل. تو چلو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور شادی ہو گئی. چلو شادی تو ہو گئی، لیکن دلی طور پر تو وہ مسلمان نہیں ہوا نا بندہ. تو پھر بعد میں کسی بھی وقت وہ اپنی پرانی روش پر پلٹ جائے گا، اور پلٹ جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہوا کرتا ہے، اور یہ شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں پھر. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ خواہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ آ جائے کوئی بھی مشرک، بہرحال تمہارے لیے مسلمان بہتر ہے. ہر حال میں تمہارے لیے مسلمان ہی بہتر ہے، چاہے وہ سٹیٹس میں، ظاہری شکل و صورت میں، مال میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان کے لیے مسلمان ہی بیسٹ رہے گا. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں تمہیں آگ کی طرف بلائیں گے. انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اسی کے دین پر ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی اپنا دین چھوڑ دیں اگر کسی مشرک سے آپ شادی کر بھی لیں تو. واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. اپنی پسند ناپسند کو پیچھے کر کے اللہ کی پسند کے مطابق اس بات کا فیصلہ کریں. والمغفرت، اور وہ اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے. جب انسان اپنی پسند کو پیچھے کر کے اللہ کی پسند پر فیصلہ کرتا ہے، اس بات پر صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے دل کو مارتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کی جنت ملتی ہے، اللہ کی بخشش ملتی ہے بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور وہ اپنی آیات بیان کرتا ہے لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ وہ غور و فکر کریں، وہ عقل سے کام لیں. ہمارے ہر ایکشن پر ہماری پوچھ ہوگی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا،
جذبات میں آ کے جذباتی فیصلہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمیں فلاں شخص بہت اچھا لگنے لگا ہے. تو انسان کی یہ بات بالکل غلط ہے. انسان کو اپنے جذبات پر، اپنی بات پر، اپنی نظر پر، اپنے کانوں پر، ہر چیز پر کنٹرول ہے. ہم سوچتے ہیں تو بولتے ہیں نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں میں بول گئی اور مجھے پتہ نہیں چلا. کیسے پتہ نہیں چلا؟ خود پتہ ہوتا ہے ہم کیا بول رہے ہیں. ہمیں اپنی سوچوں پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے. جو ہم ذہن میں سوچتے ہیں اس کو بھی کنٹرول کر کے سوچیں. اور دلوں پر بھی ہمارا اختیار ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ کسی پر بھی دل آ گیا اور ہم کہیں کہ ہم بے بس ہو گئے ہیں. اپنے دل کو سمجھائیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.